شان نزول میں اس بات کا بیان ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی کون سی آیت کب، کہاں اور کس موقع پر نازل ہوئی ہے وغیرہ۔ اس طریقے سے ان باتوں سے قرآن پاک کی کسی آیت کو سمجھنا اور بھی زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کی ایک بڑی مشہور آیت ہے، عموماً امام صاحب دعا میں وہ آیت پڑھتے بھی ہیں، ہم خود بھی پڑھتے ہیں، سننے کا بہت زیادہ موقع ملتا ہے، بچے کو وہ آیت یاد ہوتی ہے، اور وہ ہے آیت درود۔ اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی نبی پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور خوب سلام بھیجو۔ یہ جو آیت درود ہے نا، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت شعبان کے مبارک مہینے میں نازل ہوئی ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ جو شعبان کا مہینہ ہے نا، اسی مہینے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان شہری، شعبان تو یہ میرا مہینہ ہے، یعنی شعبان کے مہینے کو اپنا مہینہ فرمایا، جس سے فرمایا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، رجب کے بارے میں فرمایا اللہ کے بندوں کا مہینہ ہے، تو شعبان کے بارے میں فرمایا یہ میرا مہینہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے سے بہت محبت تھی، اور باقاعدہ اس مہینے میں اہتمام فرما کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے، اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور ترغیب بھی دلایا کرتے تھے۔ اور پھر 15 شعبان کی فضیلت تو صحیح احادیث سے ثابت ہوتی ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فضیلتیں بیان کی، انشاءاللہ اس حوالے سے میری اپنی اسپیسیفک ویڈیو ہے، وہ ضرور دیکھیے گا۔ ابھی بات کر رہا ہوں میں درود پاک پہ، تو کتنی کمال کی بات ہے کہ مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آیت درود بھی وہ پیاری آیت جو اس مہینے میں نازل ہوئی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اہتمام کے ساتھ زیادہ سے زیادہ درود پڑھا جائے۔ دیکھیں، درود تو ہر لمحہ پڑھنا چاہیے، جب موقع ملے تب پڑھنا چاہیے، بلکہ صرف موقع نہ ملے بلکہ موقع نکال کر اہتمام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اب اسی آیت درود کو لے لینا، دیکھیں نماز ہم پڑھتے ہیں، روزہ ہم رکھتے ہیں، زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، یعنی عبادتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم بندے ہیں، ہم عابد ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ روزہ نہیں رکھتا، کیونکہ اللہ خالق ہے، اللہ معبود ہے، اللہ خدا ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن درود کا تعلق محبت سے ہے۔ اللہ کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اور اس آیت میں کمال دیکھیں، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یصلون علی النبی، یعنی صلی علی النبی نہیں ہے۔ جو عربی جانتے ہیں نا، وہ میری بات ذرا اچھے انداز سے سمجھیں گے، آپ کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ عربی زبان میں جب صلی کا لفظ آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ درود بھیجا، یعنی ماضی میں کام ہو گیا، پاسٹ میں کام ہو گیا۔ لیکن جب یصلون ورڈ آتا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام ہوتا ہے اور آگے بھی ہوگا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ درود بھیج رہا ہے اور آگے بھی بھیجتا رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت درود کی بارشیں ہو رہی ہیں۔ اب یہ ہم خوش نصیبوں کے لیے کہ ہم بھی درود پڑھیں۔ اللہ کریم نے ہمارے لیے ارشاد فرمایا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم بھی نبی پہ درود بھیجو، اور آگے ایک اور چیز ارشاد فرمائی وسلموا تسلیما، خوب سلام بھیجو۔ اچھا، یہاں پہ صرف سلموا نہیں ہے کہ سلام بھیجو، بلکہ ہے تسلیما، سلموا کے ساتھ تسلیما۔ اس بات سے علماء کرام ہمیں سمجھاتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھا جائے نا، تو وہ خوب ادب اور خوب زیادہ اہتمام سے، احترام سے پڑھا جائے۔ اور اہتمام، ادب اور احترام کیا ہے کہ آپ کھڑے ہو کے ہاتھوں کو باندھ کر اور جھوم جھوم کے صلاۃ و سلام پڑھیں۔ اور الحمدللہ اسی بات کا اہتمام مسجدوں میں ہوتا ہے، جمعے کی نماز کے بعد ہوتا ہے، محفلوں کے بعد ہوتا ہے، کتنا حسین اور خوبصورت منظر ہوتا ہے، بہت سارے صلاۃ و سلام پڑھے جاتے ہیں۔ اسپیشل ایک سلام ہے نا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، یہ تو سب سے زیادہ مشہور صلاۃ و سلام ہے۔ اللہ کریم ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ درود کا فائدہ بذات خود ایک امتی کو بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھنے والے امتی سے بڑی محبت فرمایا کرتے ہیں، اور ایسی فضیلتیں جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کی ہے کہ بندہ اشکر اٹھے کہ دنیا میں اتنے سارے فوائد، آخرت کے الگ فوائد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے، 10 مرتبہ پڑھا 100 رحمتیں، 100 مرتبہ پڑھا 1000 رحمتیں، اور 1000 مرتبہ جو درود پاک پڑھے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہیں دیکھ لے گا۔ بلکہ ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ بندہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے تو فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا اب بندے کی مرضی ہے درود کم پڑھے یا زیادہ پڑھے۔ اسی طرح یہ فرمایا کہ جو زیادہ مجھ پہ درود پڑھے گا دنیا کے اندر، آخرت میں میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ جو گیدرنگ لگتی ہے نا، محفل لگتی ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ تم اپنی محفلوں کو، اپنی مجلسوں کو، اپنی گیدرنگس کو مجھ پہ درود پاک پڑھ کر خوبصورت بنا لو، اس کو زینت دو، اس کو سجا لو۔
کیوں؟ کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے ہی لیے نور ہوگا. یعنی درود پاک پڑھنے والے کو برکتیں ملتی ہیں، اس کو رحمتیں ملتی ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اس کو نیکیاں ملتی ہیں، گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں. دنیا میں کوئی بھولی ہوئی چیز ہے تو وہ یاد آ جاتی ہے، دنیا کی آفت و بلیات اس کی دور ہوتی ہے. آخرت میں کمال ہی کمال ہے. یہاں تک فرمایا نا کہ جب مجھ پر 50 مرتبہ درود پڑے کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا، اس سے ہاتھ ملاؤں گا، ہینڈ شیک کروں گا. یعنی کتنی کمال کی بات ہے، درود پڑھنے والے کو یہ کمال مل رہا ہے. فضیلتیں اتنی زیادہ ہیں، حدیث پاک کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو درود پاک کی فضیلت سے خالی ہو. اتنی خوبصورت باتیں باقاعدہ اسپیشلی عربی زبان میں، فارسی زبان میں، اردو زبان میں، مطلب محدثین گزرے ہیں، بڑے بڑے علماء گزرے ہیں جنہوں نے درود پاک کی فضیلت پہ اسپیشلی باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں. ایک کتاب ہے القول البدیع، عربی میں لکھی گئی ہے، بہت پیاری کتاب ہے. اردو میں آپ پڑھنا چاہیں آب کوثر، بہت زبردست کتاب ہے. اسی طرح ضیاء درود و سلام، اس کا میں لنک آپ کو انشاءاللہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. کیا فضیلت ہے درود پاک پڑھنے کی. تو میرے محترم بھائیوں، درود پاک پڑھیں. ماہ درود ہے، جو درود پاک آتا ہے نا، جو آسان لگے پڑھیں. آپ کے لیے درود پاک بتا دیتا ہوں، بہت آسان ہے، شارٹ ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کتنا پیارا درود پاک ہے، شارٹ ہے، ایزیلی پڑھ سکتے ہیں. جتنا زیادہ پڑھیں گے اللہ کی اتنی زیادہ رحمتیں ہوں گی. لیکن جو درود پاک نہیں پڑھتا، بھول جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے سامنے نام لیا گیا، اس نے درود پاک نہیں پڑھا، اس کی تو وعیدیں احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی. ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو، اس نے مجھ پر درود پاک نہیں پڑھا، وہ جنت کا راستہ بھول گیا. ایک مقام پر ارشاد فرمایا وہ کنجوس ترین شخص ہے. مطلب ایسا ارشاد فرمایا. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ حضور کو درود سے کتنی محبت ہے. یعنی درود وہ کام جو اللہ کر رہا ہے، یعنی اللہ درود بھیج رہا ہے، معصوم ہستیاں فرشتے درود بھیج رہے ہیں، میں اور آپ کی دور رہیں. شعبان کا مہینہ ہے، ابھی سے شروع کر لیں. اس مہینے کثرت کے ساتھ درود پڑھیں، زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں، جتنا زیادہ ہو سکے درود پڑھیں، دوسروں کو سمجھائیں، گائیڈ کریں، ان کو بھی ترغیب دلائیں، آپ کے لیے ثواب ہے. اور اس کے بعد شعبان کے بعد بھی جاری رکھیں، اور ایک اسپیسیفک ٹائم بنا لیں کہ اتنی بار تو باقاعدہ اسپیشل میں نے بیٹھ کر پڑھنا ہے. کم سے کم 313 بار ہو جائے، 500 بار ہو جائے، 1000 بار ہو جائے، روزانہ 5000 بار ہو جائے، کیا بات ہے. لیکن عادت بنانی ہے، اور جب موقع ملے تب تو پڑھتے ہی رہنا ہے. اللہ کریم ہمیں درود پاک کی برکت نصیب فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا.